آج ہم پرگمن کی کلیسیا کے بارے میں سیکھنے والے ہیں۔ پرگمن کی کلیسیا مکاشفہ میں پائی جانے والی تیسری کلیسیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں سیکھیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ ابار اس کا 18واں باب نکالیے گا۔ 18 باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے ہو نہ کرنا، اور ملک کنعان کے سے کام بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا، اور نہ ان کی رسموں پر چلنا۔ تم میرے حکم پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو بڑا واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا کہ تم مصر میں جو کام لوگ کرتے تھے، جو مصر کی رسمیں ان کو ترک کر دینا، اور پھر تم جس ملک میں جا رہے ہو ان کی رسموں کو بھی نہ اپنانا، ان کو بھی نہ اپنانا، کیونکہ خداوند نے ان قوموں کو صرف اس لیے ختم کیا ہے کیونکہ خداوند کو ان کی رسموں سے نفرت تھی۔ تو جب آج ہم اس پیغام کو پڑھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا میں نے اپنی ایسی رسمیں اپنائی ہوئی ہیں جن کا تعلق بائبل مقدس سے نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں بڑے واضح طور پر خدا بنی اسرائیل سے مخاطب ہے کہ تم مصر کی رسموں کو نہیں ماننا، تم کنعان کی رسموں کو نہیں ماننا، تو پھر کن رسومات کو ماننا؟ بائبل مقدس کی رسومات کو۔ لکھا ہے 30 آیت، اس لیے میری شریعت کو ماننا اور یہ مکروہ رسمیں جو تم سے پہلے ادا کی جاتی تھی، ان میں سے کسی کو عمل میں نہ لانا اور ان میں سے پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اتنا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پادری اشرف صاحب آج ہمیں مکاشفہ سمجھانے لگے ہیں یا کہ ہمیں رسموں کے بارے میں بتانے لگے ہیں۔ تو پرگمن کی کلیسیا کا بڑا گہرا تعلق اس حوالے سے بھی ہے، اور جب ہم پرگمن کی کلیسیا کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پرگمن کی کلیسیا کے متعلق خدا ہر بات سے واقف تھا۔ یسوع مسیح اس کو جانتا تھا، اسے پتہ تھا کہ اسے کن حالات سے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس شہر میں مؤثر گواہی دینے کے لیے انہیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انہیں کس چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ تمام خدا جانتا تھا، ان کے مسائل کی جڑوں سے وہ جانتا تھا کہ ان کے مسائل کیا ہیں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان مسائل پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے، اور وہ ضرورت کی ہر چیز کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، خدا سب کچھ جانتا ہے نا، تو کلیسیا سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ میں اور آپ شاید ہم دوسرے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں وقتی طور پر، لیکن ہم خدا کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ خدا جو میری ہر چیز سے واقف ہے، وہ کس طرح مجھے نہیں جانتا۔ پرگمن کا شہر بہت بڑا شہر تھا، یہ 50 میل سمرنا سے دور تھا، اور اس میں کھیلوں کے مقابلے بہت ہوتے تھے، اور یہ ایک ایسا شہر تھا جسے فتح کرنا ناممکن تھا کیونکہ یہ پہاڑ پر آباد تھا۔ یسوع اس کا دفع کرنا بڑا آسان تھا۔ یہ 3 اور 4 صدی میں بہت بڑا شہر تصور کیا جاتا تھا۔ یہاں پر 2 لاکھ کے قریب لائبریری میں سکرول رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے سکرول اس وقت بنائے جب پیپرش جو مصر کی پیداوار تھی، جن پر تحریر کیا جاتا تھا، انہوں نے پرگمن کے لوگوں کو دینے بند کر دیے، تو انہوں نے سکرول ایجاد کیے چمڑے کے۔ پیپرش جو ہے جو مصر ایجاد کرتا تھا، وہ
درختوں کی چھال کے ذریعے بنایا جاتا تھا، لیکن پرگمن نے اس سے بہتر طریقہ ایجاد کیا، انہوں نے چمڑے کے سکرول بنانے شروع کر دیے۔ تو آئیے آج مکاشفہ دوسرا باب اور اس کی 12ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے۔ جان صاحب، اگر آپ کو یہ پیغام آئے کہ جس کے پاس 2 دھاری تلوار ہے جان وہ یہ فرماتا ہے، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ سوچو بچار کریں گے کہ یہ 2 دھاری تلوار لیے ہوئے کیوں ہے؟ یہ کیوں 2 دھاری تلوار ہے؟ جب خدا اس کلیسیا سے مخاطب تھا تو وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ 2 دھاری تلوار کا نشان پرگمن کے حکمرانوں کی پوشاک پر ہوتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں روم کی حکومت کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ جو کچھ چاہیں کریں، جس کو چاہیں قتل کر دیں۔ جو لوگ ملک کے لیے خطرہ تھے ان کے ساتھ وہ اسی طرح کا سلوک کرتے تھے۔ پھر خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ میں وہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے۔ یعنی ان لوگوں کے لیے پیغام تھا جو اس کلیسیا میں مصیبت اٹھا رہے تھے۔ اس کلیسیا کو مصیبت اٹھانا پڑی، اس لیے خدا نے کہا کہ جس کے پاس 2 دھاری تلوار ہے وہ تیرے پاس آتا۔ اس سے کلام بھی مراد ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں عبرانیوں 4 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے۔ میں شروع سے پڑھنے لگا ہوں، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے۔ 2 دھاری تلوار، یہاں میں خدا جانتا ہے کہ لوگ کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے۔ 2 دھاری تلوار والے پرگمن کے حکمران کہتے تھے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ متفق نہیں ہیں تو آپ کو جینے کا حق نہیں۔ اور پرگمن کی کلیسیا کے یہ کتنا تسلی بخش پیغام تھا کہ آپ کو کچھ بھی ہو جائے خدا آپ کے ساتھ ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ یہ تمہیں جیسے جسمانی طور پر قتل کر سکتے ہیں لیکن روحانی طور پر نہیں۔ پرگمن کی کلیسیا کو 2 دھاری تلوار سے ہزار ثانی دی جا رہی تھی، اور یسوع مسیح نے کہا کہ میرے پاس 2 دھاری تلوار ہے، اس لیے اس کو حوصلہ افزائی ملی۔ آپ کو پتا ہے کہ افسس کی کلیسیا، سمرنا کی کلیسیا، افسس کی کلیسیا پر ابھی مصیبت اتنی زیادہ نہیں آئی تھی، لیکن سمرنا کی کلیسیا پر انتہا کی مصیبت آئی۔ لیکن پرگمن کی کلیسیا کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے لیے آسانی پیدا ہو گئی۔ چند لوگ تھے جنہیں مصیبت اٹھانی پڑی، زیادہ تر لوگوں نے سمجھوتا کر لیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں سمجھوتا کرنے والی کلیسیا۔ اس لیے اس نے سمجھوتا کر لیا، اور اسی دوران کانسٹنٹائن آیا اور اس نے آ کر کلیسیا اور حکومت کو باہم وابستہ کر دیا۔ آخری وقت میں آپ مکاشفہ 17 باب میں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ بنیادی طور پر کسبی، عورت کسبی کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے وہ عورت جو خدا کے حکموں کے برعکس چلتی ہے۔ حقیقی کلیسیا مکاشفہ 12 باب میں آپ دیکھتے ہیں، اور اس میں ہے وہ پاکیزہ کلیسیا ہے، خدا کی پاک کلیسیا، جو یسوع مسیح جس کا دولہا ہے۔ لیکن وہ کسبی جب کہتا ہے کہ کسبی عورت میں نے دیکھی، تو وہ کلیسیا ہے جو خدا کے احکامات کی پیروی نہیں کرتی۔ وہ کس طرح؟ سچی کلیسیا کا تمام دارومدار یسوع مسیح پر ہے، لیکن جو ایسی کلیسیا جو خدا کے احکامات کی پیروی نہیں کرتی، وہ حکومت کے پر اس کا انحصار، اس کا انحصار حکمرانوں کے پاس ہے، حکمرانوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وہ اپنی طاقت کا سرچشمہ حکمرانوں کو مانتے ہیں، ریاست اور مذہب کو ملا دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو،
خدا کہتا ہے اس میں سے باہر آ جاؤ۔ خدا کی کلیسیا کو یہ جان کر انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ خدا کیا کہتا ہے 13ویں آیت میں یہ جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے۔ کیوں کہتا ہے شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے؟ کیونکہ اس نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے سمجھوتا، کلیسیا کی اکثریت جو تھی وہ ان کے ساتھ تھی، رومی حکومت کے ساتھ تھی، وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ نہیں تھے۔ اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تو میں اس جگہ قتل ہوا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا۔ ازارسانی تھی لیکن بہت کم لوگ جو ہیں وہ وفادار تھے۔ یہاں پر جو اہم بات ہے وہ مجھے جو اچھی لگتی ہے، وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تو کہاں سکونت رکھتا ہے۔ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ خدا جانتا ہے کہ ہم کہاں رہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے حالات سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا کون سا گھر ہے، وہ میرے والدین کو جانتا ہے، وہ ہر ایک کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کہاں رہتے ہیں۔ پرگمن کے لوگوں کا گھر پرگمن تھا، اگرچہ مصیبت تھی لیکن خدا جانتا ہے۔ خدا ان سے کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم کہاں رہتے ہو، میں تمہارے مسائل سے زیادہ دور نہیں، میں تمہارے مسائل کو بھی جانتا ہوں، مشکل حالات کو بھی جانتا ہوں کہ انجیل کی بشارت تمہیں کن حالات میں کرنا پڑتی ہے۔ حقیقت میں یہاں پر انتپاس کا ذکر کیا گیا، جس کے متعلق ہم زیادہ کچھ نہیں جانتے، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ وہ رومی حکومت کے نظریات سے اتفاق نہیں رکھتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑی۔ اس کے لیے انجیل کی منادی اس کی جان سے کہیں زیادہ ضروری تھی، اس لیے اس نے اپنی جان کا نذرانہ خداوند کے لیے پیش کر دیا، اور اس نے سمجھوتا نہیں کیا۔ حالانکہ بہت سے پرگمن کی کلیسیا کے بہت سے لوگوں نے سمجھوتا کر لیا۔ اب 14ویں اور 15ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوک کر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکلوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں۔ یہاں پر چند باتوں کی مجھے تجھ سے شکایت ہے۔ بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں۔ بلعام کی تعلیم کیا تھی؟ جب اس نے یہ دیکھا کہ میں بنی اسرائیل کو زیر نہیں کر سکا، میں اپنی لعنت نہیں ان پر ڈال سکا، میں نے ان کو برکت دے دی ہے، تو بلک بادشاہ جو اس سے ناراض ہوا، غصے ہوا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے۔ بلعام کو بھی دکھ ہوا کہ اس نے انعامات نہیں حاصل کر سکا، لیکن بلعام ایک دفعہ چلا گیا، پھر واپس مڑا، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ایسا کرو، تم صرف ان کو ایک ہی طرح سے شکست دے سکتے ہو بنی اسرائیل کو، اگر یہ بتوں کی قربانیاں جو کی جاتی ہیں ان میں آنا شروع کر دے، ضیافتوں میں آنا شروع کر دے، تو پھر یہ بت پرستی کریں گے، عیدیں منائیں گے، اور پھر یہ خدا سے دور چلے جائیں گے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے کہ تمہارے ہاں بھی ایسی تعلیم ہے۔ پرگمن کی کلیسیا میں کیسی تعلیم تھی؟ پرگمن کی کلیسیا میں جو کاروباری لوگ تھے وہ ایک مندر میں اکٹھے ہوتے تھے، مندر میں بتوں کے سامنے قربانی کی جاتی تھی، اور مسیحی لوگ ان بت مندروں میں جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے سمجھوتا کر لیا، انہوں نے کہا بھائی کیا ہے، ہمارا کاروبار ہے، اس کے ذریعے تو ہم کلیسیا کی مدد کرتے ہیں، اس کے ذریعے تو ہم دائیکی دیتے ہیں، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم کاروبار کریں، اس سے کلیسیا کی مدد ہوگی، اس سے کلیسیا کا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ تو وہ یہ تمام کرنا چاہتے تھے، انہوں نے محادہ کر لیا، انہوں نے سمجھوتا کر لیا، مصالحت کر لی، اور جس طرح بلک نے بنی اسرائیل کے سامنے یہ چیز رکھی تو انہوں نے
समझौता कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनकी बर्बादी हुई, बहुत से लोग मारे गए। यहां पर भी लोगों को जब ये कहा जाता था ना कि भाई वो अलग रह सकते हैं, लेकिन अलग रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। ये आसान नहीं था कि वो उनकी बुतों की कुर्बानियां और जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल ना हों। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी ये थी कि बुत परस्ती जो वहां की जाती थी, उसमें मंदिर में जब जाते थे तो हर एक के लिए जरूरी था कि वो मंदिर में जाए। यहूदियों के लिए जरूरी नहीं था, बाकी हर कौम के फर्द के लिए जरूरी था कि वो मंदिर में जाए। और जब वो मंदिर में जाता था तो वहां हरामकारी, जिस्म फरोशी और बुतों के आगे कुर्बानी की जाती थी। तो यहां पर भी वो कहता है कि लेकिन मुझे चंद बातों की तो इससे शिकायत है, कुर्बानियां खाई और हरामकारी करें, चनाचे तेरे यहां भी बाज लोग निकलों की तालीम के मानने वाले हैं। ये उससे साथ मुंसलिक है, बिल्कुल वही तालीम। ये लोग अगर उसमें नहीं जाते तो उनका मुआशरती तौर पर बायकाट कर दिया जाता था। और मुआशरी तौर पर जब आपका बायकाट किया जाता है तो आप किसी जगह के नहीं जाते जब आप खास तौर पर अकलियत में हो, जबकि आपकी कलीसिया के ज्यादातर लोगों ने समझौता कर लिया। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि अगर आपने उन रसूमात में हिस्सा नहीं लिया, उन तकरीबात में नहीं गए जो कि हुकूमत की तरफ से ऐलान था कि हर एक को उसमें हिस्सा लेना है, तो फिर आपके लिए मुलाजमत के दरवाजे बंद हो जाते थे। क्योंकि जो लोग इसमें हिस्सा लेते थे उन्हें सरकारी मुलाजमत दी जाती थी और सरकारी तौर पर वो लीड आउट करते थे इन तकरीबात में। तो इसलिए जरूरी था कि वो इन तकरीबात को में शरीकत करें। वो अलग थलग थे, बहुत से लोग अलग थलग रहे क्योंकि उन्होंने मसीह को ज्यादा अहमियत दी। बाद लोग कारोबार करने के लिए बुतों के मंदिर में जाना पड़ा उन्हें, ताकि दूसरे लोगों से भी राब्ता रख सके। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि हम तनहा नहीं रह सकते, हमें अपने कारोबार करना है। कारोबार को उन्होंने कहीं उससे ज़्यादा अजीज जाना, उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद पाया कि वो मसीह को तरक करे। कारोबारी लोग ये सोचने पर मजबूर थे कि हम इसी मदद से, इसी की वजह से हम कलीसिया की मदद करते हैं। वहाँ पर एक मंदिर जॉयस का, ZEUS जॉयस, और एंथ्रस का मंदिर था जो बहुत ही बुलंद वाला था। उसके सामने ये तमाम करतब किए जाते थे। फिर एक और बात, जो मर्द वहाँ जाते थे ज़रूरी था कि वो हरामकारी करें, वो पुजारियों के साथ जो पूजा करने वाले थे। उससे क्या समझा जाता था? उससे ये समझा जाता था कि इसकी वजह से ज्यादा बारिश होगी, इसकी वजह से ज्यादा फसल होगी, इसकी वजह से हमारा शहर तरक्की करेगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो अगर आपने उसमें हिस्सा नहीं लिया तो आपको समझा जाता था कि आप इसके खिलाफ हैं, मुल्क के खिलाफ है। तो आप जान सकते हैं कि वो किन मुसीबतों में से गुजर रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने, बहुत कम लोग थे लेकिन उन्होंने खुदा को तर्क नहीं किया। खुदावंद ने हमें बड़ी अच्छी तरह फरमाया है कि हमें गुनाहगारों के पास जाना चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम उनकी तरह बन जाएं और वही काम करें जो वो कर रहे थे। हमें उनके पास गवाही देने के लिए जाना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें कौन गवाही देगा? निकलों की तालीम क्या थी कि कुछ भी हो, ये यूनानी नज़रिया था, कुछ भी हो आप बच जाएंगे। और मैंने शायद पिछले इफसस की कलीसिया के जब मैं बयान कर रहा था तो मैंने आपको निकलों की तालीम के मतलब बड़ी अच्छी तरह बताया था। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। उसमें यह कि आप जो कुछ अपने जिस्म के साथ करना चाहते हैं कर सकते हैं,
کیونکہ آپ کی روح علیحدہ ہے اور آپ کے اعمال کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یعنی جب آپ مرتے ہیں تو آپ کا جسم جو گناہ گار ہے وہ ایک الگ چیز ہے، آپ کا روح الگ ہے. لہٰذا جب آپ کی اس دنیا سے جہاں سے کوچ کرتے ہیں تو آپ کی روح اس قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور اس روح پر جسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا. لہٰذا آپ یقیناً بچ جاتے ہیں. ان مسائل کا حل موجود تھا. کیا کہتا ہے خداوند؟ آئے اگلی آیت دیکھتے ہیں کہ خداوند کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے، چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض 16ویں آیت، پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا. منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا. ہم یہاں تلوار کا دوبارہ ذکر پڑھتے ہیں، دوبارہ یہاں پر تلوار کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر یہ جملہ بڑا دلچسپ مجھے لگتا ہے. یہاں یسوع مسیح کلیسیا سے کہہ رہا ہے کہ توبہ کریں، ورنہ وہ خود مصالحت سے کام لینے والوں کے ساتھ آ کر نپٹے گا. جن لوگوں نے سمجھوتا کیا ہے میں ان کے ساتھ آ کر نپٹوں گا، میں تیرے پاس جلد آ کر ان کے ساتھ لڑوں گا. ہمارے لیے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود آئے اور کلیسیا کے لیے مسائل پیدا کرنے والے خاندانوں کو آ کر سزا دے. لیکن وہ لوگ مسائل پیدا کر رہے تھے اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ خدا جو لوگ مسائل پیدا کرتے ہیں خدا انہیں ختم کر دے. لیکن خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ کہتا ہے کہ ہم ان سے نمٹیں. وہ کہتا ہے اگر تم نہ نمٹو تو پھر میں آؤں گا. تو خدا کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نمٹیں جو کلیسیا میں برائی لانے کا سبب بنتے ہیں، جو کلیسیا میں ایسے کام کرتے ہیں جو انہیں زیبا نہیں دیتے. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، خدا کی کلیسیا خدا جانے اور خدا کے لوگ جانے، لیکن ایسا نہیں ہے. خدا مجھ سے اور آپ سے توقع رکھتا ہے کہ ہم اس برائی کو جنم نہ لینے دیں کلیسیا کے اندر اور اس کی نشاندہی کریں. بعض اوقات ہم نشاندہی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں خود آ کر ان سے نمٹ لوں گا. اگلی آیت میں خدا کیا کہتا ہے؟ 70ویں آیت، جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو جو مشورہ جات ہماری کلیسیا کو دیے گئے ہم انہیں سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب وہ کیا کہتا ہے؟ اب وہ آپ کو مشورہ دینے لگا ہے. جنہوں نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر لیا ہے ان کے لیے مشورہ ہے. جو لوگ خدا کی ہر بات کو سننے کے لیے تیار، وہ روح کی بات کو بہت سے لوگ نہیں سنتے. وہ کہتا ہے توبہ کرو اور روح کی بات کو سنیں. پھر جب ہم اس کی بات کو سنتے ہیں تو ہمیں انعام دیتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمیں ہر صورت میں یسوع مسیح کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے. پھر آگے آخری آیات میں وہ کہتا ہے جو غالب آئے، ٹھیک ہے، یہ 70ویں آئے، جو غالب آئے میں اسے پشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا. اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جس کو اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا. میں سوچ رہا تھا کہ وہ غالب آئے پشیدہ من کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل کو کب جو بیابان میں من دیا جاتا تھا کب انہیں دینا موقوف ہو گیا؟ آپ سوچتے ہوں گے، کہتے ہوں گے نہیں، جب بنی اسرائیل وعدہ کی ہوئی سرزمین میں گئے تو من موقوف ہو گیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. جب انہوں نے عید فصح منائی، یشوع 5 باب پڑھیے گا، پھر من موقوف ہوا.
عید فصح کب منائی جاتی تھی؟ جمعرات کو. جمعرات کو وہ عید آئی. جمعے کو یسوع مسیح مصلوب ہوا. جمعے کو پہلے پھلوں کی عید، یعنی کہ وہ اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ یہ پہلے پھل ہمیں خدا کے حضور لانے ہیں. جب وہ پہلے پھل لے کر آئے تو پھر من ملنا بند ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ صندوق کے اندر بھی من کا ایک مرد بن رکھا تھا جو اس بات کی یاد دہانی کراتا تھا کہ خدا ہی ہمیں تمام وسائل مہیا کرتا ہے، وہی ہماری زندگی کی روٹی ہے. تو پشیدہ من کہتا ہے میں ان من، یسوع مسیح مرا، زندہ ہوا، آسمان پر گیا. تو جب ہم پشیدہ من کی بات کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں زندگی کی روٹی ہے جو یسوع مسیح ہے. وہ کہتا ہے میں اس میں سے تمہیں دوں گا جو غالب آئے، جو ان تمام مصیبتوں سے سہنے کے لیے تیار ہے، جو انہیں برداشت کرے گا. خدا کہتا ہے میں اسے پشیدہ من میں سے دوں گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ زندگی کی روٹی یسوع مسیح ہے. پھر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اور ایک سفید پتھر دوں گا. یہ سفید پتھر کیا ہے؟ پرگمن کے شہر میں جس مجرم کو بری کیا جاتا تھا اس کے آگے سفید پتھر رکھا جاتا. جس کا کوئی قصور نہیں ہوتا تو اس سے گناہ معاف ہو گئے. تو جس کو سزائے موت ہوتی تھی اس کے آگے کالا پتھر رکھا جاتا تھا. تو خدا نے کہا کہ میں تمہاری چیزوں کو جانتا ہوں. خدا جانتا تھا کہ وہ سفید پتھر کو کس طرح سمجھیں گے، اس لیے خدا کو وضاحت نہیں کرنی پڑی. میں نے سفید پتھر دوں گا جو تمہیں اس بات کی علامت ہے کہ تم آزاد ہو، تمہارے گناہ معاف ہوئے، تم جا سکتے ہو، آزادی ہے تمہیں. تو سفید پتھر دوں گا اور اس پر ایک نیا نام لکھا ہوگا جس کے پانے والے کے مساو اور کوئی نہیں جانتا. تو نام کیا ہے؟ نام میرا کردار ہے. وہ کردار جو میرے نام کے ساتھ منسلک رہتا ہے. تو آخری وقت میں لکھا ہے نا کہ اس کے ماتھے پر مہر ہوگی. یہ مہر کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ادھر ایک سٹیمپ لگ جائے گی. یہ سوچ و بچار ہے، میری سوچ ہے اور میرا کردار ہے. نیا نام دوں گا. جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں ایک نیا نام ملتا ہے مسیحیت میں، کہ ہم مسیح کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے انبیاء کرام یا چند انبیاء کرام کے نام تبدیل کیے گئے جب انہوں نے مکمل طور پر خدا کو اپنا آپ کو دے دیا. تو مجھے اور آپ کو بھی مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر یقیناً خدا آپ کو ایک نیا نام دے گا. افسس کی کلیسیا کے متعلق جب ہم سیکھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اس میں محبت کم تھی. پرگمن کی کلیسیا میں محبت زیادہ تھی، لیکن ان کے کام اس سے کہیں فرق تھے جو حقیقت میں ہونے چاہیے. دونوں ضروری ہیں، ایمان رکھنا اور پھر پیروی کرنا، ورنہ ہماری گواہی بلعام کی طرح ہوگی جو گدھی کے کلام کو سن رہا تھا، کلام کر رہا ہے ایمان اور پیروی کرنے سے ہم، لیکن اس کو سمجھتا نہیں ہے. اس کے سامنے معجزہ ہو رہا ہے، ایک گدھی بات چیت کر رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ وہ اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا بڑا معجزہ ہو گیا ہے کہ ایک جانور نے بولنا شروع کر دیا. ہمارے ارد گرد کتنے حالات ہوتے ہیں، ہمارا حد عمل کیا ہوتا ہے ان کی طرف؟ کیا ہم اتنی دنیا کے کاموں میں مگن ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں آنے والے معجزات کو ہی نہیں تجربہ کرتے؟ ان تجربہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے.
اور جس ویک میں معجزہ کوئی نہیں نہ ہوتا میری زندگی میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ خداوند کیا میں تیرے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں. تو اس لیے اس کلیسیا کو جب آپ دیکھتے ہیں، پرگمن کی کلیسیا کو، اس نے سمجھوتا کر لیا کاروبار کی وجہ سے. شاید ان کو یہ بھی بہانہ ملا ہو. وہ رومیو 13 باب اور اس کی پہلی 7 آیات میں نا کہتا ہے اللہ حکومتوں کے تابع رہو. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اللہ حکومتوں کے ہمیں تابع رہنا چاہیے، لیکن اللہ حکومتوں کے تابع رہنے کا یہ نہیں مطلب کہ پولس رسول یہ کہہ رہا تھا کہ تم ان کی تقریبات میں جاؤ، جسم فروشی کرو، حرام کاری کرو اور اس کے ساتھ بتوں کے آگے سجدہ کرو. یہ ہرگز نہیں ہے. تو جہاں پر حکومت اور بائبل متضاد ہوں، وہاں پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بائبل کی بات کو مانیں، نہ کہ حکومت کی بات کو. تو میری دعا ہے کہ پرگمن کی کلیسیا جو مجھے اور آپ کو بہت سا سبق سکھا رہی ہے، ہم اسے اپنی زندگی کا ایک عملی حصہ بنا لیں اور یہ سوچیں کہ خدا مجھ سے اور آپ سے کیا توقع کرتا ہے ان حالات میں. پرگمن کی کلیسیا کے آج بھی اثر و رسوخ موجود ہے ہماری کلیسیوں کے اندر. ہم اکثر سمجھوتا کر لیتے ہیں. ہم سیاسی طور پر فائدہ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی طور پر اور کلیسیا کو مل کر کام کرنا چاہیے، لیکن یہ خدا کے لوگوں کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ جب انہوں نے سمجھوتا کیا تو بت پرستی جو ہے وہ کلیسیا کے اندر آ گئی، اور اتنی زیادہ بت پرستی آ گئی کہ انہیں احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. ہم اس مقام تک نہیں پہنچنا چاہتے. ہمارے بہت سے لوگ اس مقام تک پہنچ گئے ہیں، دوسرے حکم عدولی کرتے ہیں، مطلب بتوں کی قربانیاں، بتوں کے سامنے قربانیاں. تو یہ وہی ہے جب ہم ایک مورت کو بنا کر اس کو سجدہ کرتے ہیں. جن چرچز میں کلیسیوں میں یہ مورتیں ہیں وہ یقیناً پرگمن کی کلیسیا سے مختلف نہیں ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت سے نوازے.